کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے, اس نے آ کر شکایت کی. کیا کی؟ شکایت کی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ہمارے لیے عرب کی بارگاہ میں مدد کی دعا کیجیے کہ اللہ ہماری مدد کرے, ہم مظلوم ہو گئے, لوگ ہمیں تکلیف دیتے ہیں, لوگ ہمیں ستاتے ہیں, لوگ ہمیں جینے کا حق نہیں دے رہے, لوگوں کے کافروں کے اتنے بڑے گھر ہیں, ہمارے تو کچھ بھی نہیں ہے, کافروں کے گھروں میں سب کچھ ہے, ہمارے گھروں میں کچھ نہیں ہے, اللہ کی بارگاہ سے دعا کریں اللہ ہماری مدد کرے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فوراً جلال میں آ گئے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فوراً جلال میں آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کر آپ نے فرمایا, خبردار, یہ شکوے شکایات نہیں کرنے کی ضرورت. تم سے پہلے انبیاء کے ساتھ کچھ نوجوان تھے, ان نوجوانوں نے اپنے دین کے ساتھ محبت کی ہے, سٹرگل کی ہے, اور ان نوجوانوں کے لیے ان کے وقت کے ظالم اور جابر بادشاہ ان نوجوانوں کے لیے ایک گڑھا کھودتے تھے, اور اس گڑھے کے اندر ان کو ڈال دیتے تھے, اور ان کے سروں کو آرے کے ساتھ چیر دیا جاتا تھا, اور ان کے جسم پر لوہے کی کنگھی بنا کر ان کے جسم کی بوٹی بوٹی کر دی جاتی تھی. لیکن پھر بھی وہ نوجوانوں کے دلوں میں ایمان کی کمی نہیں آتی تھی. وہ کہتے تھے تم جلا دو ہمارا جسم جلاتے ہو, تم اڑا دو ہماری گردن اڑاتے ہو, تم اڑا دو ہمارے جسم کی بوٹی بوٹی کر دو, لیکن ہم پھر بھی زبان سے کلمہ طیبہ کہنا اور کلمہ طیبہ پڑھنا چھوڑیں گے نہیں. تو کیا یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو یہ سبق دیا ہے کہ یہ شہادت گاہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا, سمجھ آئیے یہ شہادت گاہ ہے. اس زندگی کے اندر ہم محنت کریں گے, ہم سٹرگل کریں گے. ہمیں لوگ تانے دیتے ہیں نا, تو بندہ یہ نہ کہے بھائی میں فلاں مسجد میں کھڑا ہوں, فلاں مسجد کے نمازی جو ہیں ہمیں تنگ کرتے ہیں, ہمیں تو ہماری تو عزت ہی نہیں ہے معاشرے میں, ہمارا تو وقار ہی نہیں ہے معاشرے کے اندر. کوئی بات نہیں ہے, کوئی عزت نہیں کرتا تو کوئی بات نہیں. آپ ٹھیک ہے نا دین کے ساتھ, آپ قرآن کے ساتھ وفادار رہیں, آپ دین کے ساتھ وفادار رہیں, آپ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں وفاداری پوری کریں, اور انشاءاللہ دیکھنا ایک دن آئے گا اللہ تمہیں بلندی دے گا. سمجھ آئیے, ہماری وفاداری نہیں ہوتی. دراصل بات یہ ہے ہم مولوی لوگ بھی وفادار نہیں ہیں دین کے ساتھ. ہم جہاں پر حق کہنا ہو وہاں حق کو روپوش کر دیتے ہیں, وہاں حق کو ہم چھپا دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ محل نہیں ہے, یہ مقام نہیں ہے کسی کو حق کہنے کا. بتاؤ میں نے کہا کون سا مقام آئے گا ایسا جہاں حق کہیں گے؟ آج ہر جگہ پہ حق کہنے کی ضرورت ہے. اور ایسے لوگ اپنے آپ کو یعنی وہ سمجھے کہ بھی زندہ لاشیں چل رہی ہیں ہماری, ہم زندہ لاشیں مولوی چل رہے اور کوئی نہیں حق کہتا. بھائی ہر کسی کے مزاج کو دیکھ کر ہماری تقریریں چلتی ہیں. ہم کلخانی پہ جائیں, ہم محفلوں پہ جائیں, ہم جلسوں پہ جائیں, پہلے ہم لوگوں کا مزاج چیک کرتے ہیں کہ کہیں سیاستدان تو نہیں ہے. سیاستدان ہے تو ہم نے حق کی بات کہنی نہیں ہے. کوئی اور طبقے والا بیٹھا ہے, کوئی اور بیٹھا ہے تو کہنے نہیں. بھائی آپ جو مناسب سمجھتے ہیں, آپ جو بیماری سمجھتے ہیں اس معاشرے کے اندر, اس بیماری کا علاج قرآن اور حدیث کے ذریعے سے کریں. اور جب کریں گے انشاءاللہ بہاریں آئیں گی. مشکلات تو آئیں گی نا, ہاں مشکلات آئیں گی. آپ سے لوگ ہو سکتا ہے نفرت بھی کرنا شروع کر دیں کہ آپ ہر جگہ پہ حق بولتے ہو. آپ کو کیا پڑی ہے, فلانا چپ کر کے بیٹھا ہے, فلانا چپ کر کے بیٹھا ہے, فلانے کو نہیں ہے ضرورت, اس کو نہیں دین آتا, وہ تو نہیں بولتا, تم زیادہ بولتے ہو. تم ان کو کہو کہ دین ہر کسی کو آتا ہے. دین تو شیطان کو بھی آتا تھا, دین تو منافقین کو آتا تھا, لیکن حق بولنے کی جرت اور ہمت یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا تحفہ ہے, اور یہ کسی کسی کو ملتا ہے. ہر کسی کو میسر ہے نہیں آتا, یہ کسی کسی کو نعمت اللہ کی طرف سے ملتی ہے. تو جس کو ملتی ہے وہ پھر رہ نہیں پاتا, وہ کہتا ہے میری ذمہ داری ہے, میری رسپانسبلٹی ہے, میری ایک ذمہ داری ہے کہ میں تمہیں یہ بات بتاؤں, میں یہ بات تمہیں بتاؤں اور بتا کر جاؤں. اور انشاءاللہ جہاں تک روکنے کی ہمت ہوگی, جب تک ہمت ہے وہ بھی روک کر دکھاؤں گا. اگر نہیں ہے تو صرف زبان سے تو بول کے جائیں نا. ہمارے طبقے کے علماء نے زبان سے کہنا حق چھوڑ دیا. یعنی ایک تو ہے ہاتھ کے ساتھ روکنا اور ایک ہے دل میں. تو عالم دین کہے کہ میں دل کے اندر ان کو برا جان رہا ہوں, تو پھر عالم دین کی یہ ذمہ داری نہیں ہے. عالم دین کی ذمہ داری دو ہے, وہ کیا ہے, ہاتھ سے روکے یا زبان سے کہہ ڈالے بس. ٹھیک ہے, یہ ذالک ہدف الایمان, یہ دل میں برا سمجھنا, یہ تو ایک چھوٹے سے انسان کا کام ہے جو دعویٰ نہ حافظ قرآن ہونے کا کرتا ہے, نہ دعویٰ عالم دین ہونے کا کرتا ہے, نہ دعویٰ کسی مسجد اور مدرسے کے متولی ہونے کا کرتا ہے, نہ دعویٰ عاشق عشق رسول کا, محبت رسول کا دعویٰ کرتا ہے. یہ تو اس کی علامت ہے کیا کہ دل میں کسی برائی کو برا جاننا. تو علماء کہتے ہیں ہم دل میں تو برا جان رہے ہیں. میں نے کہا پھر دعویٰ
حافظ قرآن کہاں جائے گا تیرا؟ پھر دعوی قاری قرآن کہاں جائے گا تمہارا؟ پھر دعویٰ عالم دین ہونے کا کہاں جائے گا؟ پھر یہ کہاں جائے گا دعویٰ کہ ہم رسالت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے محافظ ہیں؟ تو پھر کیا پتہ یہ چلا کہ انسان کا جتنا بڑا دعویٰ ہو، یہ انسان کا جتنا بڑا منصب ہو، اتنی زیادہ بڑی ذمہ داری ہوا کرتی ہے انسان کی، اتنی بڑی ذمہ داری عالم دین ہونا۔ یہ 8 سالہ 9 سالہ 10 سالہ کورس کرنے کے بعد پھر مفتی کورس، پھر ایک مفتی کا لیبل لگانا، پھر وہ منصب پہ آ جانا، پھر اس کے بعد اس کا طرز عمل وہ ہو جو ایک ریڑھی لگانے کا ہو، ایسا پھر دعویٰ کا ضرورت نہیں ہے۔ پھر دعویٰ چھوڑ دے، پھر کہے گا میں جو ایک عام انسان ہوں، یعنی دعویٰ ہم کریں کہ بڑے لوگ ہیں، ہم عالم دین ہیں، ہمیں لکھا بھی عالم دین جائے اور ہمیں بلایا بھی عالم دین جائے اور ہمیں کہا بھی مفتی کرام جائے، لیکن ہم نے حق نہیں بولنا، تو پھر میں نے کہا یہ تو بغیرتی ہوئی نا، یہ عالم دین تو نہ ہوا۔ تو لہذا اس ماحول کے اندر، اس معاشرے کے اندر آپ غیرت مند بنے، اور آپ جب غیرت مند بنیں گے تب بنیں گے جب آپ کو علم دین آتا ہوگا، آپ کو علم دین آتا ہو، یعنی سامنے والا یہ نہ کہے بھئی اس کو آتا ہی نہیں ہے، یہ ویسے ہی باتیں کرتا ہے، نہیں، آپ کے پاس علم، علوم، نالج پر دسترس حاصل ہو، آپ فقہ پر، اصول پر، اصول تفسیر پر، اصول حدیث پر اور قرآن پر اور احادیث پر اور باقی جتنے بھی علوم اور فنون ہیں ان پر آپ کو دسترس ہونی چاہیے، وہ پڑھیں آپ اور محبت سے پڑھیں، پھر آپ ایک غیرت مند عالم دین بنے، تو انشاءاللہ اگرچہ آپ کو معاشرے والے جھٹلا دیں تو آپ نے فکر نہیں کرنی۔ کیوں؟ اس معاشرے نے شروع سے لے کر آج تک انبیاء کو جھٹلایا، رسولوں کو جھٹلایا، اللہ کے نبیوں کو جھٹلایا، اللہ کے ولیوں کو جھٹلایا۔ اگر تجھے اور مجھے جھٹلا دیا ہے تو ہم کون سے باقی مولی ہے؟ ہماری کیا اوقات ہے؟ ہم تو پھر بھی نچلے سے نچلے طبقے کے لوگ ہیں، ہم تو بالکل حقیر اور فقیر لوگ ہیں۔ ہمیں کوئی جھٹلاتا ہے تو اس میں ہمیں غم نہیں ہونے چاہیے بلکہ فخر ہونا چاہیے کہ ہم نے وہی کام کیا جو اللہ کے انبیاء کیا کرتے تھے، اور ان لوگوں نے ہمارے ساتھ وہی کام کیا جو پچھلی قوموں والے لوگ اللہ کے نبیوں کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ سمجھ آئیے؟ ہاں، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔